صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے کعبہ شریف کی حرمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باعث آپ پر احکام کی تبلیغ اور لوگوں تک اللہ کی فراہمی کو پہنچا دینا یہی لازم تھا. اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا اور پھر آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ خبیث اور طیب یعنی پاک چیز اور ناپاک چیز یہ کسی بھی طور برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ کیوں نہ جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہیں بتا دی جائیں یا ظاہر کر دی جائیں تو یہ تمہیں بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ایسے وقت میں سوال کرو گے کہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے ان سے درگزر کیا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تحقیق ان سے پہلے ایک قوم نے اسی قسم کے سوالات کیے. ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر وہ انہی سوالوں کی وجہ سے کافر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے تشریف فرما ہوتے اور لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ اپنے مسائل دریافت کرتے، دین کے بارے میں پوچھتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ان کی رہنمائی فرماتے. اب سامنے بیٹھے ہوئے میں ہر قسم کے افراد موجود ہوتے تھے، ان میں مومن بھی ہوتے، ان میں منافق بھی ہوتے، اور بعض اوقات ان میں کافر و یہودی بھی شامل ہوتے. اب جو مسلمان تھے وہ یقیناً اپنی رہنمائی کے لیے حضور سے سوال کرتے، لیکن جو منافق تھے وہ اس ایسی مجلسوں کا مذاق اڑانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے اور بغیر کسی مقصد کے نہایت فضول اور بیکار کے سوالات کیا کرتے. مثال کے طور پر کوئی پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی تو وہ کہاں ہے یہ بتا دیں. اس قسم کے ایسے سوال کے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا وہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے اور مذاق اڑایا کرتے. اس کا ایک تو یہ نقصان ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا جو روب ایک ہوتا ہے اس روب میں کمی واقع ہونے لگی ان منافقین کی وجہ سے. یعنی اب یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی بھی کچھ بھی سوال کر سکتا ہے. اور دوسرا اس سے یہ نقصان ہوا کہ ان لوگوں کے سوالات کی کثرت کی وجہ سے وہ اصل لوگ کہ جو دین سیکھنا چاہ رہے تھے وہ سوال نہ کر پاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزیں مت پوچھو کہ ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ بتا دی جائیں تو تمہیں بری لگے. یعنی اگر اللہ نے پردہ کر رکھا ہے کہ تمہارا اصلی باپ کون ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم رسول اللہ سے پوچھو اور وہ بتا دیں کہ معاذ اللہ تمہارا باپ یہ نہیں کوئی اور ہے. اور
تم رسوا ہو اور تمہاری ماں زمانے بھر میں رسوا ہوتی پھرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر اس مضمون کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو اور دیگر تمام لوگوں کو ایسے سوال کرنے سے روک دیا کہ جن سوالوں کے جوابات کے نتیجے میں یا تو رسوائی کا اندیشہ ہو یا پھر ان سوالوں کے کرنے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص تھے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ بڑا پیش آتا کہ جی انہیں جب بھی کوئی پکارتا تو انہیں کسی اور کا بیٹا کہہ کر پکارتا اور ان پر ایک تہمت اور ان کی والدہ پر ایک بہتان باندھا گیا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب اس قسم کی باتیں ہونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر انور سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور بڑے غضب کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے آج پوچھ لو، میں سب کو سب کچھ بتاؤں گا، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حذافہ۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ میرا باپ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم میں۔ اب یہ حضور نے جو فرما دیا تو یقیناً ہونا تو وہی، آپ نے فرمایا جہنم میں تو اگلے نے یقیناً جہنم میں جانا۔ لیکن اب یہ جہنم کی اطلاع اگر یہاں دنیا میں پھیل جائے اور یقینی اطلاع پھیل جائے تو اس کی اولاد کے لیے، ایسے شخص کی اولاد کے لیے یا ایسے شخص کے گھر والوں کے لیے کس قدر شرمندگی کا باعث ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ظاہر فرمائی، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے بتانے سے ہم نے اللہ کو ایک مان کر ہم راضی ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام کو دین مان کر ہم راضی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان کر اس پر راضی ہیں اور ہم سارے فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جملے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غضب وہ جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج کی طرح خیر اور شر کو ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر کو پیش کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے ان کو اپنی اس دیوار کے پاس دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث یعنی اس حدیث کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی لا تسألوا عن اشیاء تو اس کا شان نزول یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی کثرت سوال کی وجہ سے غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غضب کی حالت طاری ہوئی۔ لوگوں نے آپ سے بیکار اور فالتو کے سوال کیے کہ جن کی کثرت کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے ذلت کا یا رسوائی کا سبب اور باعث بن سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنہا، یعنی اس سے پیچھے جو گزر چکا تو وہ معاف ہے، یعنی اب آگے اس معاملے میں احتیاط کی حاجت و ضرورت ہے۔ فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا ہی بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم پہلے بھی اس قسم کے سوالات اس نے کیے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ انہی اپنے سوالوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ یہ یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو گائے کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزرا کہ بنی اسرائیل کو ایک عام سی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ عام سی گائے ذبح کرنے کے حکم کے بعد انہوں نے سوال کر دیا کہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ تو بہت زیادہ جوان ہو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر سوال کرنے لگے کہ ہمیں اس کا رنگ بھی بتا دیجیے، تو حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرمایا کہ اس گائے کا رنگ جو ہے وہ سنہرا ہو۔ پھر
اس پر بھی بس نہیں کی، پھر سوال کیا کہ آپ ہمیں واضح طور پر بتائیں نا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس سے کبھی زندگی میں کوئی کام نہ لیا گیا۔ تو یوں ایک عام سی گائے کے ذبح کرنے کے حکم سے لے کر ایک انتہائی مشکل ترین گائے کو تلاشنے تک یہ کس نے پھنسایا؟ صرف ان کے سوالات کرنے کی عادت نے۔ یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج تم پر فرض کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اب یہ سوال کرنا یہ بعض اوقات یعنی شریعت کے نزول کے وقت، آج تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے سوال کی کثرت کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جائے یا حکم بدل جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شریعت نازل ہو رہی ہو، قوانین بن رہے ہوں، اصول بن رہے ہوں، ابھی احکام نازل ہو رہے ہوں، تو اس وقت جو سوال کیا جائے تو زبان سے نکلنے والا لفظ بھی قانون بن جاتا ہے۔ تو یہی چیز وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سوال کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے حکم میں پڑ جاؤ، کوئی ایسا حکم تم پر لاگو کر دیا جائے کہ جس پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، اور اس عمل کے مشکل ہونے کی وجہ سے تم عمل نہ کر سکو تو ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں اس طرح کے کام ہوئے ہیں کہ انہوں نے سوالات کیے، جب ان سوالوں کے جواب دیے گئے تو اس پر عمل نہ کر سکے یا بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس مشکل میں گرفتار ہونے کے بعد جا کر اس قابل ہو سکے کہ وہ اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کثرت سوال سے یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت پر ہمارے یہاں سیکولرز اور لبرلز جو ہیں وہ اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے سوال کرنے سے منع کر دیا، حالانکہ وہ تو دین سیکھنے کا وقت تھا، تو لوگوں کو تو اجازت دینی چاہیے تھی کہ جو جتنا زیادہ سیکھ سکتا ہے وہ اتنا سیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو سوال کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ حضور، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور جاہل تھے یا تو نبی کو کچھ آتا نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اور اعتراض کرنے والے اس کو اس پیرائے میں لاتے ہیں کہ کسی شخص سے سوال کرنے سے دو وجہ سے منع کر سکتے ہیں، یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو کچھ نہ آتا ہو کہ بھائی مت پوچھو، کہ اگر کچھ پوچھو گے جواب نہ دے سکا تو شرمندگی ہوگی، یا تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پر حاضر نہ ہو، اسے اس کا علم ایسا نہ ہو کہ وہ ہر سوال کا اسی کو جواب دے سکتا ہو، تو اس وجہ سے روکا جا سکتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے نبی کا معاملہ کیا ہے، کیا وہ معاذ اللہ انہیں آتا نہیں تھا یا پھر وہ ذہنی طور پر کمزور تھے؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ کثرت سوال سے ممانعت کی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب قانون سازی کے وقت میں مشورے دیے جائیں یا لیے جائیں تو قانون یا تو حد سے زیادہ سخت بن جاتا ہے یا حد سے زیادہ نرمی آ جاتی ہے۔ قانون سازی کے اداروں میں بھی جب بھی مشاورت کی جاتی ہے تو وہ چند ایک چیزوں پر کی جاتی ہے، اور ایک بل پاس کر کے اس پر سب سے رائے نہیں دی جاتی، اس پر سب سے ووٹنگ کرائی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کون اس قانون سے متفق ہے اور کون اس قانون سے متفق نہیں، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں اگر ہم مشورہ کرنے بیٹھیں تو اس بات کے اتنے پہلو نکل آتے ہیں کہ کسی ایک بات پر، ایسی بات پر قائم رہ جانا کہ جو نارمل ہو، جس پر عمل کرنا بڑا آسان بھی ہو اور حد سے زیادہ اس میں نرمی بھی نہ ہو، ناممکن ہوتا ہے۔ چیزوں سے چیزیں نکلتے، باتوں سے باتیں نکلتے، ایک چیز کہ جس کو کرنا ہونا کچھ چاہیے تھا وہ 100 لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے وہ ہو کچھ جاتی ہے۔ تو یہ چیز یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہو رہا تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا تھا،
یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت میں ہمارے لیے ایک اصول تھا، اور وہ اصول یہ تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کا حکم دے دیں وہ کرو، جس سے روکے رک جاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول کی جو زبان تھی وہ قانون ساز تھی، ان کی زبان سے جو نکل گیا وہ قانون ہے۔ یہ اس دور کا معاملہ اور اس دور کی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے اور اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز بتا دیں اور کسی ایسی چیز کا حکم صادر فرما دیں کہ جو کرنا بڑا مشکل ہو جائے، تو بعد میں نہ کرنے کی وجہ سے گناہ، یہ ظاہر ہے کہ پھر پوری کی پوری امت اس ایک فرد کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوگی کہ جس نے وہ سوال کیا تھا۔ وہ ایک فرد، اس ایک فرد کی وجہ سے پوری امت مشقت میں پڑے گی، اور مشقت میں پڑنے کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کر سکے گی، اور عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے پوری امت گناہ گار ہوگی، اور پوری امت کا گناہ اس ایک پہ سر جائے گا کہ جس نے وہ سوال کیا تھا۔ اب ایک مثال لے لیجئے کہ جس صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اگر حضور فرما دیتے کہ ہر سال فرض ہے تو اس دور کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ نہ تو پاسپورٹ چاہیے، نہ ویزا چاہیے، نہ کوئی ٹکٹ چاہیے، بس ایک نارمل سا گھر سے جو ہے وہ جانوروں پر سواریاں کی جاتی تھیں اور جانوروں کے ذریعے سفر ہوتے تھے، بڑا نارمل تھا، کوئی پرمیشن، کسی قسم کے ویزا، پاسپورٹ، اس قسم کا معاملہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس دور کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا اگر حضور اس دور کی آسانی دیکھ کر ارشاد فرما دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے۔ لیکن آج ہم تصور کر سکتے ہیں ہر سال حج کا؟ قطعاً نہیں۔ تو آج اگر ہر سال حج ہم پر فرض ہوتا اور ہم نہ کر سکتے ہوتے تو اندازہ لگائیں کہ پھر ایک فرض کو چھوڑنے کا کتنا گناہ مل رہا ہوتا، اور اس پورے گناہ کا وبال کس پر جاتا؟ اس ایک شخص پر کہ جس کی وجہ سے ہر سال حج فرض ہوا تھا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو زبان قانون ساز ہو، اس زبان سے سوال کرنے سے، یعنی اس فرد سے سوال کرنے سے ممانعت اللہ نے نہیں فرمائی۔ آپ پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ ہمارے نبی سے سوال نہ کرو۔ یہ چیز فرمائی ہے کہ وہ نہ پوچھو کہ جو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے، یہ فرمایا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حاضر جواب شخص کوئی نہیں تھا، یعنی آپ سے جو سوال کیا جائے آپ اس کا فوری جواب ارشاد فرماتے۔ لیکن سوالات کی ممانعت کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ لوگ ایسی باتیں نہ پوچھ بیٹھیں کہ جس سے وہ خود یا ان کے بعد والے مشقت میں پڑ جائیں، اور سوال کریں تو بڑا سوچ سمجھ کے سوال کریں۔ آپ سورہ مجادلہ میں آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم بھی نازل فرمایا تھا، لوگوں کی کثرت سوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے نبی سے کچھ بات کرنا چاہے تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے، اور صدقہ دے کر پھر بات کرے۔ تو یہ تک نازل ہوا، لیکن اس آیت پر جو ہے وہ صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عمل کر سکے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کی مشقت کی وجہ سے ہی کہ اب ہر فرد تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو صدقہ دے کے بات کر سکے، اس میں تو صرف وہی لوگ آگے آ سکیں گے کہ جن کے پاس مال ہے۔ تو پھر یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا، اور پھر سب کو سوال کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قیود اور حدود لگا دی گئی کہ وہ چیزیں نہ پوچھی جائیں کہ جن کے ظاہر ہونے سے انسان کو برا محسوس ہو۔ پھر فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ نہیں بنایا، ولا صائبہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی صائبہ بنایا، ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ بنایا، ولا حامل، اور نہ ہی کسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے حامی بنایا ہے۔ اب یہ وہ سوال ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ جانوروں کے نام ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو مختلف نام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں کوئی بحیرہ نہیں بنایا۔ بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے اونٹنی کے کان میں چیرا لگا دیا جائے، اور یہ کان جو ہے وہ کافی لمبا اونٹنی کا، وہ چیر دیا جائے تو اسے بحیرہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا زمانہ جاہلیت میں کیوں ہوتا تھا؟ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اونٹنی کے جو
10 بچے جنتی، یعنی جو 10 مرتبہ بچے جنتی، ایسی اونٹنی کو اس کی کان کو چیر کر یا نشانی لگا کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اب وہ اونٹنی، اس اونٹنی پر نہ تو سواری کی جاتی تھی اور نہ ہی اس اونٹنی کو ذبح کیا جاتا اور نہ ہی اس پر سامان اٹھایا جاتا، کچھ نہ کیا جاتا، اسے یوں ہی بس آزاد چھوڑ دیا جاتا اور وہ کہیں بھی جا کے چلے، کسی کے کھیتوں میں بھی جا کے چلے، اس کے لیے آزادی ہوتی، کوئی اسے، کسی کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے کھیتوں میں داخل ہونے سے روکے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی وہ ہے سائبہ۔ سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو 5 بچے جن لے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح بحیرہ کی طرح، یعنی 10 بچوں والی اونٹنی کی طرح یہ 5 بچوں والی اونٹنی بھی آزاد چھوڑ دی جاتی، اور اس کو بھی پانی اور چارے سے منع نہیں کیا جاتا تھا، یہ جہاں سے چاہے پانی پیے اور جہاں سے چاہے چارہ کھائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد اگلا فرمایا وسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بھی کسی جانور کو نہیں بنایا۔ وسیلہ کہتے ہیں اس بکری کو، یعنی کسی شخص کی بکری نر اور مادہ 2 بچے جنتی، یعنی بکری جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں 2 پھل دیتی اور وہ نر اور مادہ ہوتے، تو اس مادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر واصل ہو گئی ہے، یعنی یہ 2 ایک ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں، اب ان دونوں ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو، یعنی نر اور مادہ دونوں کو اب نہ تو ذبح کریں گے اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی ہوگی، یعنی یہ بھی اسی طرح دیگر جانوروں کی طرح وسیلہ اور سائبہ اور بحیرہ کی طرح یہ بھی آزاد ہوتے، جہاں چاہیں جا کے کھاتے اور جس کی چراگاہ میں چلے جاتے، کوئی روک ٹوک کی اجازت نہیں تھی، یہ بھی آزاد ہوتے اور ان کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ حامی اس جانور کو، اس نر کو کہتے ہیں کہ جو 10 مرتبہ کسی مادہ کو جو ہے وہ گابھن یعنی حاملہ کر دے، اور یہ بھی اسی طرح آزاد کر دیا جاتا، نہ اس پر سواری کی جاتی اور نہ ہی اسے ذبح کیا جاتا۔ تو یہ جانوروں کی وہ اقسام ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں بڑی معروف تھی، یعنی 10 مرتبہ اونٹنی بچہ جن دے تو وہ آزاد، 5 مرتبہ اونٹنی بچہ جن دے تو وہ آزاد، یوں ہی جو ہے وہ ایسی بکری کا ایسا بچہ کہ جو مادہ کے ساتھ پیدا ہو، اب وہ مادہ اور نر وہ دونوں آزاد، یوں ہی وہ جانور، وہ نر کہ جو 10 مرتبہ جو ہے وہ کسی اونٹنی کو گابھن کر دے، کسی مادہ کو گابھن کر دے تو وہ بھی اسی طرح آزاد۔ اب یہ جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو بس چلتے ہی رہتے، کسی کام میں نہیں لائے جاتے، کسی کے استعمال میں نہیں لائے جاتے، نہ ان پہ سواری ہو سکتی تھی، نہ انہیں ذبح کیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد فرمایا کہ یہ ہندوؤں کا کلچر جو ہے، یہ ہمارا کلچر یعنی اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ 10 بچوں کے جننے کے بعد، اچھا وہ ہندوؤں میں یہ چیز کیوں تھی، مشرکین مکہ میں یہ چیز کیوں تھی؟ کیونکہ وہ انہیں جو ہے وہ بڑا معتبر اور بڑا معزز سمجھتے تھے ان جانوروں کو، اور پھر آگے چل کر یہی وہ جانور ہوتے تھے کہ جن میں سے بعضوں کی عبادتیں کی جاتی تھیں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو آج ہمیں یہاں بھی گائے ماتا کی شکل میں ہندوؤں میں نظر آتی ہے، کہ یہی وہ بنیادی چیز تھی، یہی وہ بنیادی تصور تھا کہ جو جتنے زیادہ بچوں کو بچے جن دے جو جانور، وہ ان کے نزدیک اتنا معزز اور محترم ہو جاتا، اور ہر معزز اور محترم چیز کی عبادت کرنا یہ مشرکین کا وتیرہ ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ اس دور سے ہے۔ انہیں اگر سانپ طاقتور لگا تو انہوں نے سانپ کی عبادت شروع کر دی، انہیں اگر بندر جو ہے وہ اچھلتا کودتا بڑا ماہر اور بڑا باصلاحیت لگا تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، انہیں اگر جو ہے وہ گائے دودھ دیتی ہوئی اور لوگوں کو اپنے دودھ سے پالتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، انہوں نے جو ہے وہ مزید ایسے جانور ہی ہیں کہ جن کی ہندو مت میں، ہندوازم میں عبادتیں کی جاتی ہیں، اور وہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس چیز کو یہ محترم مان لیتے ہیں اس کی عبادت شروع کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے انبیاء بھی اس دنیا میں تشریف لائے کہ جو اپنی ذات میں نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن بعد والوں نے ان کی عزت، ان کے احترام میں اس قدر مبالغہ، اس قدر غلو کر دیا کہ انہیں جو ہے وہ یا تو خدا بنا دیا یا خدا کی اولاد بنا دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے متعلق مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو وسیلہ بنایا ہے، نہ کسی جانور کو بحیرہ بنایا ہے، نہ کسی جانور کو اس نے صاحبہ بنایا ہے، اور نہ ہی کسی جانور کو اس نے حام بنایا ہے۔ سارے کے سارے جانور برابر ہیں، ان کے احکام بالکل برابر ہیں۔
جن کا کھانا حلال ہے ان کا کھانا ساری زندگی حلال ہے، چاہے وہ 10 بچے جن جائیں یا 20 جن جائیں۔ جن پر سواری کی اجازت ہے ان پر سواری کی ساری زندگی کی اجازت ہے، جب تک کہ وہ جانور جو ہے وہ سوار اٹھانے کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ ایسی کوئی چیز دین اسلام میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہے کہ جس کا دودھ دوہنا بتوں کی وجہ سے منع کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عامر بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتوں کے بل گھسیٹ رہا تھا، اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر چھوڑا تھا اور اس سے ان اونٹنیوں سے نفع حاصل کرنے سے منع کیا تھا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر ایک اور چیز بھی ذکر فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یعنی یہ جانور وغیرہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ پر کافر، اللہ پر جھوٹ باندھ کر یہ بہتان تراشتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس دین کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی شریعت کی طرف آؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نرے جاہل ہی کیوں نہ ہوں یا گمراہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ یہی کہیں گے کہ ہم اسی پر صحیح ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب یہ آیت ویسے تو بڑی خاص حکم میں ہے، یعنی اس زمانے کے ان لوگوں کے حکم میں ہے کہ جو جانوروں کے یہ نام رکھا کرتے اور بتوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا کرتے، لیکن یہ آیت اگر اس کا معنی کچھ عام کیا جائے تو اس میں ہم سب بھی شامل ہیں کہ ہمیں بھی جب رسوم و رواج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ رسوم و رواج ہمارے نہیں ہیں، یہ ہندوازم کے ہیں یا یہ اور کسی ازم سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ باپ دادا نے کیا ہے تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری تو یہ رسم باپ دادا سے چلی آ رہی، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے یہاں تو یہ خاندانی رسم ہے، ہمارے یہاں یہ خاندانی رواج ہے۔ خاندانی مطلب وہی کہ باپ دادا سے جو رسوم و رواج چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ آیت ہمارے لیے بھی قابل فکر ہے کہ ہم جو ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ دین کے احکام کے مقابلے میں باپ دادا کی خاندانی رسوم کو ہم اہمیت دے رہے ہیں اور وہ خاندانی رسمیں ہمارے دین کی دھجیاں اڑا دیں، ہمارے تقوی کی دھجیاں اڑا دیں، ہماری معاشرتی اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہمارے یہاں فلاں چیز جو ہے وہ خاندانی ہے، ہمارے یہاں فلاں چیز خاندانی رسم ہے، ہماری فلاں خاندانی رسم ہے، تو یہ خاندانی رسموں کے پیچھے پڑ کر ہم اپنے دین کو نہ گوا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جب بھی ان سے کہا جائے کہ دین کی طرف آؤ یا رسول اللہ کی شریعت کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کہتے ہیں ہمارے لیے بس وہی کافی ہے کہ جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ اور فرمایا کہ پھر اگرچہ ان کے باپ دادا نرے جاہل ہوں یا نرے گمراہ، تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ متقی و پرہیزگار تھے؟ ہمیں صرف زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ اگر ہم یاد کر لیں تو صرف دادا یا پردادا تک ہمیں پتہ چل جائے کہ متقی تھے یا پرہیزگار تھے، متقی و پرہیزگار تھے یا نہیں۔ اس سے اوپر کا تو ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے نا، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم میں سے بیشتر تو وہ ہیں کہ جنہیں اپنا شجرہ نسب تو بہت دور کی بات ہے، دادا کے بعد اوپر کا نام بھی یاد نہ ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو ہم کیسے ان لوگوں کو متقی و پرہیزگار سمجھ کر ان کے کیے گئے کاموں کو ہم ایتھینٹک سمجھ لیتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے بڑی ویلیویبل ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کیسے ان لوگوں پر اعتماد کر لیں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہماری اوپر چلے جائیں تو 10ویں باپ تک، 10ویں دادا تک یا 12ویں دادا تک یا 20ویں دادا تک نامعلوم کہ کون کافر ہو، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں نا کہ جنہیں اسلام یہاں ملا۔ ہم کوئی سید تو ہے نہیں کہ جو حضور کے زمانے سے ہم جو ہے وہ مسلمان چلے آ رہے ہیں، نہ ہم عرب سے ہجرت کیے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضور کے زمانے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ بر صغیر کے رہنے والے افراد ہیں
یہیں کے لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اسلام زیادہ سے زیادہ 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال پرانا ہوگا، اس سے پیچھے تو کفر ہی کفر ہے۔ تو ہم کون سے باپ دادا کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کافر باپ داداؤں کی رسوم کو لے کر آ رہے ہیں، یا پھر آج ہم جو ہے وہ اپنے پردادا اور ان سے اوپر کے جو دادے ہوتے ہیں، یا ہم ان کی سیرت اور سمانح ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں کہ وہ بڑے تہجد گزار تھے، بڑے عبادت گزار تھے، تو یقیناً ہمارے پاس ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو پھر یہ خاندانی رسمیں کیا ہوتی ہیں، پھر یہ آبا و اجداد سے آنے والی رسوم کیا ہوتی ہیں، جب آبا و اجداد کو ہم جانتے ہی نہیں، جب آبا و اجداد کو ہم پہچانتے ہی نہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن ہم ان رسموں کی وجہ سے ان کی قبر میں انہیں عذاب پہنچانے کے سبب بن رہے ہیں، کیونکہ ہم نام تو انہیں کا لے کے کرتے ہیں کہ میرے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے، باپ دادا نے سوچا بھی نہ ہو ایسا کرنے کا، باپ دادا یہ کیا کرتے تھے اور ہم نے وہ کام کر دیا۔ تو ذرا سوچیں کہ باپ دادا کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا اس کام کی وجہ سے، کیونکہ ہم تو انہی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور انہی کی نسبت سے ہم کوئی کام کوئی رسم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی انہیں بلایا جائے دین کی طرف اور شریعت کی طرف، تو کہتے ہیں ہمارے لیے باپ دادا کا چال چلن کافی ہے، جس میں باپ دادا تھے وہ کافی ہے۔ باپ دادا کی طرف سے آنے والے رسوم و رواج یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ آج ہم کہیں شادی بیاہ وغیرہ کے حوالے سے جب کہتے ہیں نا کہ فلاں رسم نہ کی جائے، فلاں رسم نہ کی جائے، تو بڑا عجیب، لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ وجہ کیونکہ یہ تو رسمیں ہیں، رسمیں نہیں کریں گے تو شادی کیسی ہوگی؟ اللہ کے بندو انہی رسموں کی وجہ سے تو ہمارے ہاں زنا پھیل گیا، انہی رسوم و رواج کی وجہ سے تو ہمارے ہاں شادیاں مشکل ہو گئی، انہی رسوم و رواج کی وجہ سے تو ہم جو ہے وہ لڑکی والے لڑکی بیچ رہے ہیں اور لڑکے والے لڑکا بیچ رہے ہیں۔ آج شادیاں ہو کب رہی ہیں؟ آج تو سودے ہو رہے ہیں، آج نکاح کب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ نکاح ہوتے تو طلاقوں کا رجحان نہ ہوتا، یہاں تو سودے ہو رہے ہیں، سودا ہوا، نفع ملا تو رشتہ چل گیا، اگر سودے میں نفع نہ ہوا تو طلاق ہو گئی۔ آج ہمارے ہاں بیٹی والے بیٹی کو، اور یوں کہہ دیجئے کہ سیل لگی ہوئی ہے آج ہمارے معاشرے میں، بیٹیوں کی بھی بیٹوں کی بھی سیل لگی ہوئی، رشتے نہیں ہو رہے، یہاں صرف سودے کیے جا رہے ہیں، یہاں صرف مال و دولت میں تولا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں سیل لگی ہو تو وہاں ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی سیل میں آتی ہیں، پھر وہ رشتے بھی ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں، کہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ایسی خرابی واقع ہو جاتی ہے کہ رشتہ چند دنوں سے زیادہ بھی نہیں چل پاتا۔ ہم اور آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ طلاقوں کا رجحان سوسائٹی میں کتنا بڑھ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ باپ دادا کی رسموں نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ ہم ان رسموں کے پیچھے پڑھ کر اور باپ دادا کی جانب سے آنے والی یا ہماری معاشرتی سوسائٹی کی جو رسوم ہے، جو ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم اس مزاج میں آ کر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نیک کام بھی کریں گے تو اس مزاج میں، نکاح عبادت تھی، اللہ نے اسے عبادت رکھا۔ حضور کی حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ نکاح سے جو ہے وہ آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، یہ عبادت ہے، ہم نے اس عبادت کو رسموں میں ڈال دیا، اور تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ جب عبادت رسمی طریقے سے کی جائے تو عبادت نہیں رہتی، پھر وہ عبادت کا نہ تو فائدہ ملتا ہے نہ برکت ملتی، پھر وہ نحوست ہو جاتی پھر، اور ہمارے ساتھ وہی چیز چل رہی ہے۔ یہ محض ایک چیز ہے، ورنہ آپ بزنس کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بھی وہی باپ دادا کی رسوم کے حساب سے چل رہا ہے، معاشرے کے مزاج کے حساب سے چل رہا ہے۔ دین کے اصول کہاں ہیں نہیں معلوم، آپ دکانوں پر بڑا بڑا لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ خریدی ہوئی چیز جو ہے وہ بیچی گئی چیز واپس نہیں ہو سکتی، دین کے خلاف ہے۔ کیسے نہیں ہو سکتی اگر چیز میں خرابی نکل آئے؟ آپ جو ہے کھڑے وہیں پر کسی کو کوئی چیز بیچ دیں اور بیچنے کے بعد وہ بندہ وہیں واپس آ جائے، اس میں خرابی ہوگی۔ آج ہے نا ہمارے یہاں مارکیٹ کا یہ رویہ، آپ کوئی بھی چیز ایک موبائل بھی لے لیں تو تھوڑی دیر کے بعد بھی واپس جائیں تو اس میں 25% کٹوتی ہو جاتی ہے، شرم ناجائز ہے یہ کٹوتی۔ تو ہم اور آپ کہاں کون سی رسوم و رواج اور کون سے دین کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ کہیں ایک بکنگ، ایک جو ہے فائل 10 بندوں کو بیچ دیتے ہیں پلاٹس کی، شرم ناجائز و حرام ہے۔ ہم کون سے رسوم و رواج کی بات اور کون سے دین کی بات کرتے ہیں؟ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم یوں مطمئن ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں چل یہ رہا ہے، ہمارے یہاں خاندانی طور پہ چلتا یہی ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں چل یہی رہا، سب کر رہے ہیں۔ تو وہ پچھلی آیت بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر تمہیں کثرت کے ساتھ لوگ ناپاک کام کرنے والے مل جائیں تو بھی وہ
پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ پچھلی آیت بھی یاد رکھیں اور یہ آیت بھی یاد رکھیں کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے دین و شریعت کی جانب تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے باپ دادا کی رسوم کافی ہے، اگرچہ باپ دادا جاہل اور گمراہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ ابھی میں نے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ورنہ ہم بھرے پڑے ہیں اس چیز سے۔ آپ اپنا ویلفیئر سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کی جو ہمارے یہاں مدد کی جاتی ہے، یہ جو آپ لمبی لمبی لائنیں بنوا کے ہمارے یہاں لوگوں کو راشن بانٹے جاتے ہیں، شرعاً ناجائز ہے، اس کی اجازت ہے ہی نہیں۔ یہ جو آپ کے یہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، شرعاً اس کی اجازت کوئی ثابت کر دے کہ اس قسم کے دسترخوانوں کی اجازت ہے، کہ جہاں پہ عزت نفس پامال ہو رہی ہو، جہاں کوئی جو ہے وہ غیرت مند آدمی بیٹھ کر کھا نہ سکتا ہو، آپ کہیں سے بھی ثابت کر کے دکھا دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں محض رسوم و رواج کی حد تک ہم ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ عبادت کرنی ہے تو ہم نے اس انداز میں کرنی ہے کہ لوگ دیکھیں، اور لوگ دیکھیں تو پیسہ آئے۔ یہ دسترخوانوں کی بیسک وجہ یہی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ 100 بندہ بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، چلو ان کو دے دو۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، چلو ان کو دے دو۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ کئی گنا بلکہ 200 گنا بہتر ہے کہ آپ مدرسے میں دے دیں۔ دسترخوان وہاں بھی تو لگتا ہے، 60-70 بچہ، 100 بچہ، تو ہر مدرسے میں جو رہائشی مدرسہ ہوتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ باہر نظر آنے والے دسترخوان کو دیتے ہیں، اندر جو دسترخوان لگ رہا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں معاشرے نے ہمارا جو ذہن بنایا ہوا، ہم بس اس کے حساب سے چلنا پسند کرتے ہیں۔ نہ دین ہماری ترجیح کبھی تھا نہ آج ہے، ہم دیندار نہیں ہیں، ہم دکھاوے کے غلام ہیں، ہم رسوم اور رواج کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں کوئی بھی پروگرام، اپنے گھر میں کوئی بھی فنکشن، اپنے گھر کا کوئی بھی تقریب ہم بغیر رسوم و رواج کے کر ہی نہیں پاتے۔ ہم اتنے اس چیز میں، اس دلدل میں ہم دھسے ہوئے ہیں کہ ہم بچنا چاہیں تو بھی نہیں بچ پا رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب تک آگاہی نہیں پھیلائیں گے، جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں، جب تک یہ چیزیں عام نہیں کریں گے، اس دلدل سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاں رشتے ہونا، شادیاں ہونا، یہ سب مشکل ہو گیا ہے۔ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، اور یہ بڑا جو ایسے افراد ہوں کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہوں، ان کے لیے بزنس بڑا آسان ہے۔ اور جو ایماندار قسم کے، ایماندار ٹائپ کے لوگ ہوں، جو شریعت کے اصول کے تحت رہ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مارکیٹ میں ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں دھوکہ ہی اتنا ہے، ہمارے یہاں فراڈ ہی اتنا ہے، ہمارے یہاں مارکیٹ میں چیزوں کی ورائٹیز ہی ہم نے ایک کاپی سے لے کر نہ جانے زی کاپی تک ہم اٹھا کے لے آئے ہیں، اور کوئی چیز ہمارے یہاں ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کامیاب بزنس ہمارے یہاں کیا جا سکے یا کھڑا کیا جا سکے۔ ٹوٹلی ہم فراڈ پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے نازل فرما دی تھی، اور میں بس آیت اور ترجمہ ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ واپس لوٹ آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی شریعت کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کا علم نہ بھی رکھتے ہوں اور وہ گمراہ اور جاہل ہی کیوں نہ ہوں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔